کامران صاحب، سپریم کورٹ کا فیصلہ ملٹری ٹرائل کو لے کر آپ کے سامنے ہوگا کہ اب عام عدالتوں میں جو سویلین ہیں ان کا ٹرائل ہوگا. ساتھ میں ملٹری ایکٹ کے سیکشن 1(2)(d) کی دونوں ذیلی شقوں کو آئین کے خلاف قرار دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شق 59(4) کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا. ایک تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں کامران صاحب؟ دیکھیے، یہ ایک تو بڑا حوصلہ افزا فیصلہ، اس کو آپ سمجھیے ارسپیکٹو کہ جی اس میں ہمارے مخالفین جو ہے نا وہ انوالو ہے، مگر یہ دستور کی آپ اس کو فتح سمجھیے. جو قانون کے لیے ہم لڑتے ہیں، رول آف لا کے لیے، اس کی فتح سمجھیے. بھلے کہ اس میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو جو ہے کوئی بینیفٹ ہوگا، مگر اس کے باوجود جو ہے نا ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں. میرا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ اپنے پاکستانی سبجیکٹ کے ٹرائل کے لیے نہیں بنی. دشمن کا ٹرائل اس میں شاید ہو سکتا ہے، یا ان کا اپنا اگر کوئی انٹرنل سسٹم ہے اس کو بھلے جو ہے نا جس طرح سے مرضی وہ کریے. اور جس وقت یہ ملٹری کورٹس تھی اس وقت ان کو اس کو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے نا اس کو پروٹیکشن دی گئی تھی، تو وہ اس میں سنسیٹ کلاس تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. اب آپ اپنے سیولینز کو جو ہے نا اس کے تحت نہیں چلا سکتے. تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپوز کیا تھا سینٹ میں، جتنا اپوز کر سکتے تھے، جو جتنا جے یو آئی کا بس تھا اس کو ہم نے اس کو اس کا مقابلہ کیا، مگر بہرحال نہیں اس میں وہ کر سکے. تو اب یہ ڈکلیئر ہو گیا اس کا وہ ایک سیکشن جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اسی طرح سے آرمی ایکٹ 21(d) جو ہے وہ بھی ڈکلیئر ہوا ہے کہ وہ بھی غلط ہے، دستور کی مطابقت میں نہیں ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو افینڈ کرتا ہے. ٹھیک، تو کامران صاحب لیکن ایک پوائنٹ آف ویو الگ بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں اس سے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ملٹری تنصیبات پر حملے کیے گئے اور اس میں ریڈ لائن کراس کی گئی، 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد بالکل ڈائنامکس ہی پالیٹکس سے لے کر سب چیز کی ڈائنامکس ہی بدل گئی. تو اب اگر یہ چونکہ اپیل جو ہے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف وہ عام عدالت میں چل رہی تھی، اور یہ مقدمات اگر اس طرف آ جاتے ہیں سویلین کورٹس میں تو شاید اس میں سال لگ جائیں گے اور فوری طور پر ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جا سکیں گی جو اس میں ملوث تھے اور جو سخت سزاؤں کے مستحق ہیں. دیکھیے، جو بھی قانون توڑے گا اس کو فوری طور پہ سزا ملنی چاہیے، بھلے وہ ملٹری سے متعلق تنصیبات ہوں یا عام پبلک سے متعلق لوگ ہوں. یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے کہ اس میں اتنا لمبے کیسز چلتے ہیں اور سالوں کے حساب سے پینڈنگ رہتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو بندیال صاحب تھے ان کی کمزوری ہے. اسی وقت جیسے ہی 9 مئی ہوا تھا تو اس وقت ہم میری طرف سے بھی اور بہت سارے میرے جیسے لوگوں کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا تھا کہ اس پہ یہ وہ کیس تھا جس میں سو موٹو لیا جانا چاہیے تھا، اور سو موٹو لے کے اس کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دینا چاہیے تھا. ان کیسز کا اب تک جو ہے نا سیول سائڈ پہ، یعنی سیول کرمنل سائڈ پہ، سویلین کے کرمنل سائڈ پہ اب تک فیصلے آ جانے چاہیے تھے. لاہور ہائی کورٹ کو کہتے ہیں، ان کے چیف جسٹس کو کہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا ایک اسپیشل جو ہے وہ کورٹ مختص کر دیتے، اور اس کا جو ہے نا وہ ٹرائل ہو کے اب تک فیصلے آ جانے چاہیے تھے. مگر غیر ضروری طور پہ تاخیر ہوئی ہے. جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو چھٹ جانا چاہیے، جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، اور اب تک ہو جانی چاہیے تھی. مگر پاکستانی سٹیزن کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا درست نہیں ہے.